أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور ٹھہرائے اللہ کے لیے مقابل کے بہکائیں لوگوں کو اس کی راہ سے۔ تو کہے مزہ اڑا لو پھر تم کو لوٹنا ہے طرف آگ کی۔ کہہ دے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں قائم رکھیں نماز اور خرچ کریں ہماری دی ہوئی روزی میں سے پوشیدہ اور ظاہر پہلے سے اس سے کہ آئے وہ دن جس میں نہ سودا ہے نہ دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے نکالی روزی تمہارے میوے۔ اور کہنے میں کیا تمہارے کشتی کو کہ چلے دریا میں اس کے حکم سے اور کام میں لگا دیا تمہارے ندیوں کو اور کام میں لگا دیا تمہارے سورج اور چاند کو کہ ایک دستور پر برابر اور کام میں لگا دیا تمہارے رات اور دن کو اور دیا تم کو ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی اور گنو احسان اللہ کے نہ پورے کر سکو بے شک آدمی بڑا بے انصاف ہے ناشکر۔ خلاصہ تفسیر۔ اور اوپر جو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے شکر نعمت کی جگہ کفر کیا اور اپنی قوم کو جہنم میں پہنچایا، اس کفر اور پہنچانے کا بیان یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالی کے ساجھی قرار دیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کے دین سے گمراہ کریں۔ پس ساجھی قرار دینا کفر ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنا جہنم میں پہنچانا ہے۔ آپ ان سب سے کہہ دیجئے کہ چندے عیش کر لو کیونکہ آخر انجام تمہارا دوزخ میں جانا ہے۔ عیش سے مراد حالت کفر میں رہنا ہے کیونکہ ہر شخص کو اپنے مذہب میں لذت ہوتی ہے، یعنی اور چندے کفر کر لو یہ تحدید ہے اور مطلب کیونکہ کا یہ ہے کہ چونکہ جہنم میں جانا تو تمہارا ضروری ہے، اور مطلب کیونکہ کا یہ ہے کہ چونکہ جہنم میں جانا تو تمہارا ضروری ہے اس واسطے کفر سے باز آنا تمہارا مشکل ہے۔ خیر اور چندے گزار لو پھر تو اس مصیبت کا سامنا ہو ہی گا۔ اور جو میرے خاص ایمان والے بندے ہیں ان کو اس کفر نعمت کے وبال پر متنبہ کر کے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ان سے کہہ دیجئے
کہ وہ نعمت الہی کے اس طرح شکر گزار رہیں کہ نماز کی پابندی رکھیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے حسب قواعد شریعہ پوشیدہ اور آشکارا جیسا موقع ہو خرچ کیا کریں، ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی۔ مطلب یہ کہ عبادات بدنیہ و مالیہ کو ادا کرتے رہیں کہ یہی شکر ہے نعمت کا۔ اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے پھلوں کی قسم سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا اور تمہارے نفع کے واسطے کشتی اور جہاز کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا تاکہ وہ خدا کے حکم و قدرت سے دریا میں چلے اور تمہاری تجارت اور سفر کی غرض حاصل ہو، اور تمہارے نفع کے واسطے نہروں کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا تاکہ اسی سے پانی پیو اور آپ پاشی کرو اور اس میں کشتی چلاؤ، اور تمہارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا جو ہمیشہ چلتے ہیں، جو ہمیشہ چلنے ہی میں رہتے ہیں تاکہ تم کو روشنی اور گرمی وغیرہ کا فائدہ ہو، اور تمہارے نفع کے واسطے رات اور دن کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا تاکہ تم کو معیشت اور آسائش کا نفع حاصل ہو، اور جو چیز تم نے مانگی اور وہ تمہارے مناسب حال ہوئی تم کو ہر چیز دی، اور اشیاء مذکورہ ہی پر کیا منحصر ہے۔ اللہ تعالی کی نعمتیں تو اس قدر بے شمار ہیں کہ اگر ان کو شمار کرنے لگو تو تم تو شمار میں نہیں لا سکتے، مگر سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف، بڑا ہی ناشکر ہے، اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر اور شکر نہیں کرتا بلکہ اور بالعکس کفر و معصیت کرنے لگتا ہے، جیسا اوپر آیا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا۔ معارف و مسائل۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں رسالت و نبوت اور معاد و آخرت کے متعلق مضامین تھے، اس کے بعد توحید کی فضیلت اور کلمہ کفر و شرک کی مذمت کا بیان مثالوں کے ذریعے کیا گیا۔ پھر مشرکین کی مذمت اس بات پر کی گئی کہ انہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں کفار و مشرکین کی مذمت اور ان کے انجام بد کا ذکر ہے، دوسری آیت میں مومنین کی فضیلت اور ان کو ادائے شکر کے لیے کچھ احکام الہیہ کی تاکید کی گئی ہے۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں آیات میں اللہ جل شأنہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرما کر اس پر آمادہ کیا گیا کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں صرف نہ کریں۔ تفسیر و تشریح۔ انداد ند کی جمع ہے جس کے معنی مثل اور برابر کے ہیں۔ بتوں کو انداد دے رکھا تھا۔ بتوں کو انداد اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشرکین نے ان کو اپنے عمل میں خدا کی مثل یا برابر قرار دے رکھا تھا۔ تمتع کے معنی کسی چیز سے چند روزہ عارضی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں۔ اس آیت میں مشرکین کے اس غلط نظریے پر نکیر ہے کہ انہوں نے بتوں کو خدا کی مثل اور اس کا شریک ٹھہرا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو جتلا دیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ چند روزہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو مگر تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ دوسری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ کفار مکہ نے تو اللہ تعالی کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن بندوں سے فرما دیں کہ نماز کی پابندی رکھیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیا کریں، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر۔ اس آیت میں مومن بندوں کے لیے بڑی بشارت اور اعزاز ہے۔ اول تو اللہ تعالی نے ان کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا، پھر صفت ایمان کے ساتھ موصوف کیا، پھر ان کو دائمی راحت اور اعزاز دینے کی ترکیب بتلائی کہ نماز کی پابندی کریں، نہ اس کے اوقات میں سستی کریں، نہ آداب میں کوتاہی، اور اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اس کی راہ میں بھی خرچ کیا کریں۔
خرچ کرنے کی دونوں صورتوں کو جائز قرار دیا کہ پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کریں یا اعلان و اظہار کے ساتھ کریں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ فرض، صدقۃ الفطر وغیرہ اعلانیہ ہونے چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور نفلی صدقہ خیرات کو پوشیدہ دینا بہتر ہے کہ نام و نمود کا خطرہ نہ رہے۔ اور اصل مدار نیت اور حالات پر ہے۔ اگر اعلان و اظہار میں نام و نمود کا شائبہ آ جائے تو صدقے کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے، خواہ فرض ہو یا نفل۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو تو فرض اور نفل دونوں میں اعلان و اظہار جائز ہے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ لفظ خلال خلہ کی جمع بھی ہو سکتی ہے، جس کے معنی بے غرض دوستی کے ہیں، اور اس لفظ کو باب مفالعہ کا مصدر بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے قتال، دفاع وغیرہ۔ اس صورت میں اس کے معنی دو شخصوں کے آپس میں دونوں طرف سے مخلصانہ دوستی کرنے کے ہوں گے۔ اس جملے کا تعلق اوپر کے بیان کے ہوئے دونوں حکم یعنی نماز اور صدقہ کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو اللہ تعالی نے طاقت فرصت عطا فرما رکھی ہے کہ نماز ادا کریں، اور اگر پچھلی عمر میں غفلت سے کوئی نماز رہ گئی ہو تو اس کی قضا کریں۔ اسی طرح آج مال تمہاری ملک اور قبضے میں ہے، اس کو اللہ کے لیے خرچ کر کے دائمی زندگی کا کام بنا سکتے ہو، لیکن وہ دن قریب آنے والا ہے جبکہ یہ دونوں قوتیں اور قدرتیں تم سے لے لی جائیں گی، نہ تمہارے بدن نماز پڑھنے کے قابل رہیں گے، نہ تمہاری ملک اور قبضے میں کوئی مال رہے گا جس سے ضائع شدہ حقوق کی ادائیگی کر سکو، اور اس دن میں کوئی بیع و شراء اور خرید و فروخت بھی نہ ہو سکے گی کہ آپ کوئی ایسی چیز خرید لیں جس کے ذریعے اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ کر سکیں، اور اس دن میں آپس کی دوستیاں اور تعلقات بھی کام نہ آ سکیں گے۔ کوئی عزیز دوست کسی کے گناہوں کا بار نہ اٹھا سکے گا اور نہ اس کے عذاب کو کسی طرح ہٹا سکے گا۔ اس دن سے مراد بظاہر حشر و قیامت کا دن ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ موت کا دن ہو، کیونکہ یہ سب آثار موت ہی کے وقت سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ نہ بدن میں کسی عمل کی صلاحیت رہتی ہے، نہ مال ہی اس کی ملک میں رہتا ہے۔ احکام و ہدایات۔ اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ قیامت کے روز کسی کی دوستی کسی کے کام نہ آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محض دنیاوی دوستیاں اس روز کام نہ آئیں گی، لیکن جن لوگوں کی دوستی اور تعلقات اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے دین کے کاموں کے لیے ہوں، ان کی دوستی اس وقت بھی کام آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے دوسروں کی شفاعت کریں گے، جیسا کہ حدیث کثیرہ میں منقول ہے، اور قرآن عزیز میں ارشاد ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں باہم دوست تھے اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے کہ یہ چاہیں گے کہ دوست پر اپنا گناہ ڈال کر خود بری ہو جائیں، مگر وہ لوگ جو تقوی شعار ہیں، کیونکہ اہل تقوی وہاں بھی ایک دوسرے کی مدد بطریق شفاعت کر سکیں گے۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کی یاد دہانی کرا کے انسان کو اس کی عبادت اور اطاعت کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، جس پر انسانی وجود کی ابتدا اور بقا موقوف ہے، پھر آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعے طرح طرح کے ثمرات پیدا کیے تاکہ وہ تمہارا رزق بن سکیں۔ لفظ ثمرات ثمرہ کی جمع ہے، ہر چیز سے حاصل ہونے والے نتیجے کو اس کا ثمرہ کہا جاتا ہے، اس لیے لفظ ثمرات میں وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو انسان کی غذا بنتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو اس کا لباس بنتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو اس کے رہنے سہنے کا مکان بنتی ہیں، کیونکہ لفظ رزق جو اس آیت میں مذکور ہے وہ ان تمام ضروریات انسانی پر حاوی اور شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ہی کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے دریاؤں میں چلتے پھرتے ہیں۔ لفظ سخرا جو اس آیت میں آیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا استعمال تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ لکڑی،
لوہا اور ان سے کشتی جہاز بنانے کے اوزار و آلات اور ان سے صحیح کام لینے کی عقل و دانش، یہ سب چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کے موجد اس پر ناز نہ کریں کہ یہ ہم نے ایجاد کی یا بنائی ہے، کیونکہ جن چیزوں سے ان میں کام لیا گیا ہے ان میں کوئی چیز بھی نہ تم نے پیدا کی ہے نہ کر سکتے ہو۔ خالق کائنات کی بنائی ہوئی لکڑی، لوہے، تانبے اور پیتل ہی میں تصرفات کر کے یہ ایجاد کا چہرہ آپ نے اپنے سر لیا ہے، ورنہ حقیقت دیکھو تو خود آپ کا اپنا وجود، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنا دماغ اور عقل بھی تو آپ کی بنائی ہوئی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک حالت پر چلتے ہی رہتے ہیں۔ دائبین دأب سے مشتق ہے جس کے معنی عادت کے ہیں، دائبین دأب سے مشتق ہے جس کے معنی عادت کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں چلنا ان دونوں سیاروں کی عادت بن گئی کہ کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ مسخر کرنے کے یہ معنی نہیں کہ وہ تمہارے حکم اور اشاروں پر چلا کریں، کیونکہ اگر شمس و قمر کو اس طرح انسان کا مسخر کر دیا جاتا کہ وہ انسانی حکم کے تابع چلا کرتے تو انسانوں کے باہمی اختلاف کا یہ نتیجہ ہوتا کہ ایک انسان کہتا کہ آج آفتاب 2 گھنٹے بعد نکلے کیونکہ رات میں کام زیادہ ہے، دوسرا چاہتا کہ 2 گھنٹے پہلے نکلے کہ دن کے کام زیادہ ہیں۔ اس لیے رب العزت جل شأنہ نے آسمان اور ستاروں کو انسان کا مسخر تو بنایا، مگر اس معنی سے مسخر کیا کہ وہ ہر وقت ہر حال میں حکمت خداوندی کے ماتحت انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا طلوع و غروب اور رفتار انسان کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ اسی طرح یہ ارشاد کہ ہم نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان دونوں کو انسان کی خدمت اور راحت کے کام میں لگا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا تم کو ہر اس چیز میں سے جو تم نے مانگی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کیا تھا اور بخشش کسی کے مانگنے پر موقوف نہیں، ہم نے تو اپنا وجود بھی نہیں مانگا تھا، اسی نے اپنے فضل سے بے مانگے عطا فرمایا۔ اسی طرح آسمان، زمین، چاند، سورج وغیرہ پیدا کرنے کی دعا کس نے مانگی تھی؟ یہ سب کچھ مالک نے بے مانگے ہی دیا ہے۔ اسی لیے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کی یہ معنی بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر وہ چیز دے دی جو ماننے کے قابل ہے، اگرچہ تم نے مانگا نہ ہو۔ لیکن اگر الفاظ کے ظاہری معنی ہی مراد ہو تو ان میں بھی کچھ اشکال نہیں کہ عموماً انسان جو کچھ مانگتا اور طلب کرتا ہے اکثر تو اس کو دے ہی دیا جاتا ہے، اور جہاں کہیں اس کا سوال اپنی ظاہری صورت میں پورا نہیں کیا جاتا اس میں اس شخص کے لیے یا پورے عالم کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا، مگر علیم و خبیر جانتے ہیں کہ اگر اس کا یہ سوال پورا کر دیا گیا تو خود اس کے لیے یا اس کے خاندان کے لیے یا پورے عالم کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ایسی صورت میں سوال کا پورا نہ کرنا ہی بڑی نعمت ہوتی ہے، مگر انسان اپنے قصور علم کی وجہ سے اس کو نہیں جانتا، اس لیے غمگین ہوتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر اس قدر ہیں کہ سب انسان مل کر ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں آ سکتی۔ انسان کا اپنا وجود خود ایک عالم اصغر ہے، اس کی آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ، پاؤں اور بدن کے ہر جوڑ بلکہ ہر رگ و ریشے میں رب العزت کی غیر متناہی نعمتیں مستور ہیں، جن سے یہ چلتی پھرتی سینکڑوں نازک مشینوں کی عجیب و غریب فیکٹری ہر وقت مشغول بکار ہے۔ پھر آسمان و زمین اور دونوں کی مخلوقات، سمندروں و پہاڑوں کی مخلوقات کے آج کی جدید تحقیقات اور اس میں عمریں کھپانے والے ہزاروں ماہرین بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکے۔ پھر نعمتیں صرف وہی نہیں جو مثبت صورت میں عام طور پر نعمت سمجھی جاتی ہیں، بلکہ ہر مرض، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر رنج و غم سے محفوظ رہنا الگ الگ مستقل نعمت ہے۔ ایک انسان کو کتنی قسم کی بیماریاں اور کتنی قسم کی بدنی اور ذہنی تکلیفیں دنیا میں پیش آ سکتی ہیں، انہی کا شمار ایک انسان سے نہیں ہو سکتا۔
اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے عطیات اور نعمتوں کا شمار کس سے ہو سکتا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ بے شمار نعمتوں کے بدلے میں بے شمار عبادت اور بے شمار شکر لازم ہوتا، مگر اللہ جل شانہ نے ضعیف البنیان انسان کی رعایت فرمائی۔ جب وہ حقیقت پر نظر کر کے یہ اعتراف کر لے کہ شکر واجب سے سبک دوش ہونا اس کی قدرت میں نہیں، تو اسی اعتراف کو ادائے شکر کے قائم مقام قرار دے دیا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسے ہی اعتراف پر ارشاد فرمایا کہ الآن قد شکرت یا داؤد، یعنی یہ اعتراف کر لینا ہی ادائے شکر کے لیے کافی ہے۔ آخر آیت میں فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، یعنی انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی مقتضی انصاف کا تو یہ تھا کہ کوئی تکلیف و مصیبت پیش آئے تو صبر و سکون سے کام لے، زبان اور دل کو شکایت سے پاک رکھے اور سمجھے کہ یہ جو کچھ پیش آیا ہے ایک حاکم حکیم کی طرف سے آیا ہے، وہ بھی مقتضی حکمت ہونے کی بنا پر ایک نعمت ہی ہے، اور جب کوئی راحت و نعمت ملے تو دل اور زبان ہر عمل سے اس کا شکر گزار ہو۔ مگر عام انسانوں کی عادت اس سے مختلف ہے کہ ذرا مصیبت و تکلیف پیش آ جائے تو بے صبری میں مبتلا ہو جائیں اور کہتے پھریں، اور ذرا نعمت و دولت مل جائے تو اس میں مست ہو کر خدا تعالی کو بھلا دیں۔ اسی لیے مومنین مخلصین کی صرف پچھلی آیت میں صبار اور شکور بتلائی گئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ اور جس وقت کہا ابراہیم نے اے رب کر دے اس شہر کو امن والا اور دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم پوجیں مورتوں کو، اے رب انہوں نے گمراہ کیا بہت لوگوں کو، جس نے پیروی کی میری سو وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا سو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رب
میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس۔ اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھیں نماز کو، سو رکھ بعض لوگوں کے دل کے مائل ہوں ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میووں سے، شاید وہ شکر کریں۔ اے رب ہمارے تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر، اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب سنتا ہے دعا کو۔ اے رب میرے کر مجھ کو قائم رکھوں نماز، اے رب میرے کر مجھ کو کہ قائم رکھوں نماز، اور میری اولاد میں سے بھی اے رب میرے، اور قبول کر میری دعا۔ اے ہمارے رب بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہو حساب۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو بحکم الہی میدان مکہ میں لا کر رکھنے کے وقت دعا کے طور پر کہا کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دیجئے کہ اس کے رہنے والے مستحق امن رہیں، یعنی ہم حرم کر دیجئے، اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے جو کہ اس وقت جہلا میں شائع ہے بچائے رکھیے جیسا اب تک بچائے رکھا۔ اے میرے پروردگار، میں بتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا اس لیے کرتا ہوں کہ ان بتوں نے بھتیرے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ان کی گمراہی کا سبب ہو گئے۔ اس لیے ڈر کر آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں جس طرح اولاد کے بچنے کی دعا کرتا ہوں اسی طرح ان کو بھی کہتا سنتا رہوں گا۔ پھر میرے کہنے سننے کے بعد جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے اور اس کے لیے وعدہ مغفرت ہے ہی، اور جو شخص اس باب میں میرا کہنا نہ مانے سو اس کو آپ ہدایت فرمائیے، کیونکہ آپ تو کثیر المغفرت اور کثیر الرحمہ ہیں، ان کی مغفرت اور رحمت کا سامان بھی فرما سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت دیں۔ مقصود اس دعا سے شفاعت مومنین کے لیے اور طلب ہدایت غیر مومنین کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کے واسطے سے ان کی نسل کو آپ کے معظم گھر یعنی خانہ کعبہ کے قریب، جو کہ پہلے سے یہاں بنا ہوا تھا اور ہمیشہ سے لوگ اس کا ادب کرتے تھے آئے تھے، ایک چھوٹے سے میدان میں جو بوجہ سنگستان ہونے کے زراعت کے قابل بھی نہیں، آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، بیت الحرم کے پاس اس لیے آباد کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ نماز کا خاص اہتمام رکھیں، اور چونکہ یہ اس وقت چھوٹا سا میدان ہے تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے کہ یہاں آ کر رہیں سہیں تاکہ آبادی پر رونق ہو جائے، اور چونکہ یہاں زراعت وغیرہ نہیں ہے اس لیے ان کو محض اپنی قدرت سے پھل کھانے کو دیجیے تاکہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر کریں۔ اے ہمارے رب، یہ دعائیں محض اپنی بندگی اور حاجت مندی کے اظہار کے لیے ہیں، آپ کو اپنی حاجت کی اطلاع کے لیے نہیں۔ اے ہمارے رب، یہ دعائیں محض اپنی بندگی اور حاجت مندی کے اظہار کے لیے ہیں، آپ کو اپنی حاجت کی اطلاع کے لیے نہیں، کیونکہ آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے جو ہم اپنے دل میں رکھیں اور جو ظاہر کر دیں، اور ہمارے ظاہر و باطن پر کیا حسر ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ کچھ دعائیں آگے آئیں گی اور بیچ میں بعض نعمت سابقہ پر حمد و شکر کیا تاکہ شکر کی برکت سے یہ دعائیں اقرب القبول ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا، تمام حمد و ثنا خدا کے لیے سزاوار ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے عطا فرمائے۔ حقیقت میں میرا رب دعا کا بڑا سننے والا یعنی قبول کرنے والا ہے کہ عطائے اولاد کے متعلق میری یہ دعا
رب هب لی من الصالحین، قبول کر لی۔ پھر اس نعمت کا شکر ادا کر کے آگے بقیہ دعائیں پیش کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جو میری نیت ہے اپنی اولاد کو بیت محرم کے پاس بسانے سے کہ وہ نمازوں کا اہتمام رکھیں، اس کو پورا کر دیجئے، اور جیسا ان کے لیے اہتمام نماز میرا مطلوب ہے اسی طرح اپنے لیے بھی مطلوب ہے، اس لیے اپنے اور ان کے دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور چونکہ مجھ کو وحی سے معلوم ہو گیا ہے کہ ان میں بعض غیر مومن بھی ہوں گے، اس لیے دعا سب کے لیے نہیں کر سکتا ہوں، بس ان مضامین پر نظر کر کے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو بھی اے ہمارے رب اور میری یہ دعا قبول کیجیے، مجھ کو بھی نماز کا خاص اہتمام کرنے والا رکھیے، اور میری اولاد میں بھی بعضوں کو نماز کا اہتمام رکھنے والا کیجیے، اے ہمارے رب اور میری یہ دعا قبول کیجیے، اور اے ہمارے رب میری مغفرت کر دیجیے، اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مؤمنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن یعنی قیامت کے روز سب مذکورین کی مغفرت کر دیجیے۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیات میں عقیدہ توحید کی معقولیت اور اہمیت کا اور شرک کی جہالت اور مذمت کا بیان تھا۔ توحید کے معاملے میں زمرہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ کامیاب جہاد حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا جہاد تھا، اسی لیے دین ابراہیمی کو خاص طور پر دین حنیف کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر آیات مذکور میں کیا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلی ایک آیت الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا میں قریش کے ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی تھی جنہوں نے تقلید آبائی کی بنا پر ایمان کو کفر سے اور توحید کو شرک سے بدل ڈالا تھا۔ ان آیات میں ان کو بتلایا گیا کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور عمل کیا تھا تاکہ تقلید آبائی کے خوگر اسی پر نظر کر کے اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قصص اور حالات کے بیان سے قرآن کریم کا مقصد صرف ان کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہدایتی اصول ہوتے ہیں، انہی کو جاری رکھنے کے لیے یہ واقعات قرآن میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اس جگہ پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں مذکور ہیں۔ اول رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یعنی اے میرے پروردگار اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دیجیے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہی دعا مذکور ہے، مگر اس میں لفظ بلد بغیر الف لام کے بلدن فرمایا ہے، جس کے معنی غیر معین شہر کے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دعا اس وقت کی تھی جب شہر مکہ کی بستی آباد نہ تھی، اس لیے عام الفاظ میں یہ دعا کی کہ اس جگہ کو ایک شہر مامون بنا دیجیے، اور دوسری دعا اس وقت کی ہے جبکہ مکہ کی بستی بس چکی تھی، تو شہر مکہ کو متعین کر کے دعا فرمائی کہ اس کو جائے امن بنا دیجیے۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے۔ انبیاء علیہ السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے شرک و بت پرستی بلکہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، مگر یہاں حضرت خلیل علیہ السلام نے اس دعا میں اپنے آپ کو بھی شامل فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ طبعی خوف کے اثر سے انبیاء علیہ السلام بھی ہر وقت اپنے کو خطرے میں محسوس کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اصل مقصود اپنی اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچانے کی دعا کرنا تھا۔ اولاد کو اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو بھی شامل دعا فرما لیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی، ان کی اولاد شرک و بت پرستی سے محفوظ رہی۔ اسی پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ تو عموماً اولاد ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان میں تو بت پرستی موجود تھی۔ بحر محیط میں اس کا جواب بحوالہ سفیان بن عیینہ نے یہ دیا ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کسی نے در حقیقت بت پرستی نہیں کی، بلکہ جس وقت مکہ میں قوم جرہم کے لوگوں نے قبضہ کر کے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو حرم سے نکال دیا، تو یہ لوگ حرم سے انتہائی محبت اور عظمت کی بنا پر یہاں کے کچھ پتھر اپنے ساتھ اٹھا لے گئے تھے۔ ان کو حرم محترم اور بیت اللہ کی یادگار کے طور پر سامنے رکھ کر عبادت اور اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔
جس میں کسی غیر اللہ کی طرف کوئی رخ نہ تھا، بلکہ جس طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا بیت اللہ کے گرد طواف کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے، اسی طرح وہ اس پتھر کی طرف رخ اور اس کے گرد طواف کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے منافی نہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد یہی طریقہ کار بت پرستی کا سبب بن گیا۔ دوسری آیت میں اپنی اس دعا کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بت پرستی سے ہم اس لیے پناہ مانگتے ہیں کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم کا تجربہ کر چکے تھے کہ بت پرستی کی رسم نے ان کو ہر خیر و صلاح سے محروم کر دیا۔ آخر آیت میں فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی ان میں سے جو شخص میرا اتباع کرے، یعنی ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جائے تو وہ میرا ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر فضل و کرم کی امید تو ظاہر ہے، اور جو شخص میری نافرمانی کرے تو آپ بہت مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ اس میں نافرمانی سے اگر صرف عملی نافرمانی یعنی بد عملی مراد دی جائے تو معنی ظاہر ہے کہ آپ کے فضل سے ان کی بھی مغفرت کی امید ہے، اور اگر نافرمانی سے مراد کفر و انکار لیا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ کافر و مشرک کی مغفرت نہ ہونے اور ان کی شفاعت نہ کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہو چکا تھا، پھر ان کی مغفرت کی امید کا اظہار کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بحر محیط میں فرمایا کہ اس جگہ حضرت خلیل علیہ السلام نے ان کی سفارش یا دعا کے الفاظ نہیں اختیار کیے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کی مغفرت کر دیں۔ البتہ پیغمبرانہ شفقت جن کے دامن میں کافر بھی رہتے ہیں، اور ہر پیغمبر کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی کافر بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو، اپنی اس طبعی خواہش کا اظہار اس عنوان سے کر دیا کہ آپ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرمائیں۔ آپ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے کافروں کے بارے میں فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی اگر آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو آپ قوی اور حکمت والے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے کافروں کے معاملے میں سفارش پر اقدام تو اس لیے نہیں کیا کہ وہ ادب حق کے خلاف تھا، مگر یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کافروں پر آپ عذاب نازل کر دیں، بلکہ ادب کے ساتھ ایک خاص عنوان سے ان کے بھی بخشے جانے کی طبعی خواہش کا اظہار کر دیا۔ احکام و ہدایات، دعا تو ہر انسان مانگتا ہے، مگر مانگنے کا سلیقہ ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں سبق آموز ہوتی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مانگنے کی ہے۔ اس دعائے ابراہیمی کے دو جز ہیں، ایک شہر مکہ کو خوف و خطر سے آزاد جائے امن بنا دینا، دوسرے اپنی اولاد کو بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانا۔ غور سے کام لیا جائے تو انسان کی صلاح و فلاح کے یہی دو بنیادی اصول ہیں، کیونکہ انسانوں کو اگر اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں خوف و خطر اور دشمنوں کے حملوں سے امن و اطمینان نہ ہو تو نہ دنیاوی اور مادی اعتبار سے ان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اور نہ دینی اور روحانی اعتبار سے۔ دنیا کے سارے کاموں اور راحتوں کا مدار تو امن و اطمینان پر ہونا ظاہر ہی ہے۔ جو شخص دشمن کے نرغوں اور مختلف قسم کے خطروں میں گھرا ہوا ہو، اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت، کھانے پینے سونے جاگنے کی بہترین آسانیاں، اعلیٰ قسم کے محلات اور بنگلے، مال و دولت کی بہتات سب تلخ ہو جاتی ہیں۔ دینی اعتبار سے ہر طاعت و عبادت اور احکام الہیہ کی تعمیل انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو کچھ سکون و اطمینان نصیب ہو۔ اس لیے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی پہلی دعا میں انسانی فلاح کی تمام ضروریات، معاشی و اقتصادی اور دینی اور اخروی سب داخل ہو گئیں۔ اسے ایک جملے سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی
اس ایک جملے سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی تمام اہم چیزیں مانگ لی۔ اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کی ہمدردی اور ان کی معاشی راحت کا انتظام بھی حسب قدرت باپ کے فرائض میں سے ہے۔ اس کی کوشش زہد اور ترک دنیا کے منافی نہیں۔ دوسری دعا میں بھی بڑی جامعیت ہے، کیونکہ وہ گناہ جس کی مغفرت کا امکان نہیں، وہ شرک و بت پرستی ہے، اس سے محفوظ رہنے کی دعا فرما دی۔ اس کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اس کا کفارہ دوسرے اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی شفاعت سے بھی معاف کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر عبادت اصنام کا لفظ صوفیاء کرام کے اقوال کے مطابق اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کا بت ہے، اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر خدا تعالی کی نافرمانی پر اقدام کر لینا ایک طرح سے اس کی عبادت ہے، تو اس دعا یعنی عبادت اصنام سے محفوظ رہنے میں تمام گناہوں سے حفاظت کا مضمون آ جاتا ہے۔ بعض صوفیاء کرام نے اسی معنی میں اپنے نفس کو خطاب کر کے غفلت و معصیت پر ملامت کی ہے۔ تیسری آیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک اور حکیمانہ دعا اس طرح مذکور ہے کہ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ، اے میرے پروردگار میں نے اپنی کچھ ذریت یعنی اہل و عیال کو ایک ایسے دامن کوہ میں ٹھہرا دیا ہے جس میں کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہو سکتی اور بظاہر وہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں۔ یہ دامن کوہ آپ کے عظمت والے گھر کے پاس ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، اس لیے آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں کہ ان کے انس اور آبادی کا سامان ہو جائے، اور ان کو ثمرات پھل عطا فرمائیے تاکہ یہ لوگ شکر گزار ہوں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا واقعہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو طوفان نوح میں بے نشان ہو گئی تھی، جب اللہ تعالی نے اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لیے منتخب فرما کر ان کو ملک شام سے ہجرت کر کے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس بے آب و گیا مقام کو مسکن بنانے کے لیے معمور فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب حکم ان کو اور ان کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کو موجودہ بیت اللہ اور چاہ زمزم کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت یہ جگہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک چٹکن میدان تھی، دور دور تک نہ پانی نہ آبادی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک توشہ دان میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام کی طرف واپس ہونے کا حکم ملا۔ جس جگہ حکم ملا تھا وہیں سے تعمیل حکم کے لیے روانہ ہو گئے۔ بیوی اور شیر خوار بچے کو اس لق و دق جنگل میں چھوڑنے کا جو طبعی اور فطری اثر تھا اس کا اظہار تو اس دعا سے ہوگا جو بعد میں کی گئی، مگر حکم ربانی کی تعمیل میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں فرمائی کہ حضرت حاجرہ کو خبر دینے اور کچھ تسلی کے الفاظ کہنے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو بار بار آوازیں دی کہ اس جنگل میں آپ ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ زندگی کا سامان۔ مگر خلیل اللہ نے مڑ کر نہیں دیکھا علیہ السلام۔ تب حضرت حاجرہ کو خیال آیا کہ اللہ کا خلیل ایسی بے وفائی نہیں کر سکتا، شاید اللہ تعالی ہی کا حکم ملا ہے، تو آواز دے کر پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالی نے یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر جواب دیا کہ ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اذن لا یضیعنا، یعنی اب کوئی پرواہ نہیں، جس مالک نے آپ کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑی کے پیچھے پہنچ گئے جہاں حضرت حاجرہ و اسماعیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو اس وقت بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا مانگی جو اس آیت میں مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذکورہ دعا کے ضمن میں بہت سی ہدایات اور مسائل ہیں۔
ان کا بیان یہ ہے دعائے ابراہیمی کے اسرار و حکم۔ ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف تو مقام خلیل اللہ کا حق ادا کیا کہ جس وقت اور جس جگہ ان کو یہ حکم ملا کہ آپ ملک شام واپس چلے جائیں، اس بے آب و گیا لق و دق میدان میں اہلیہ اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر چلے جانے اور حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں فرمائی۔ اس کی تعمیل میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ حکم ملا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ جس وقت جس جگہ حکم ملا فوراً حکم ربانی کی تعمیل کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف اہل و عیال کے حقوق اور ان کی محبت کا یہ حق ادا کیا کہ پہاڑی کے پیچھے ان سے ہو جہل ہوتے ہی حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے ساتھ رہنے کی دعا فرمائی، ان کی راحت کا سامان کر دیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ مطمئن تھے کہ تعمیل حکم کے ساتھ جو دعا کی جائے گی بارگاہ کریم سے وہ ہرگز رد نہ ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ یہ بے کس و بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل میں ایک شہر آباد ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کو ضروریات زندگی اطمینان کے ساتھ نصیب ہوئی بلکہ ان کے طفیل میں آج تک اہل مکہ پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ہے پیغمبرانہ استقامت اور حسن انتظام کہ ایک پہلو کی رعایت کے وقت دوسرا پہلو کبھی نظر انداز نہیں ہوتا۔ وہ عام صوفیاء کرام کی طرح مغلوب الحال نہیں ہوتے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے ایک انسان کامل بنتا ہے۔ نمبر دو غیر ذی زرع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حق تعالی جل شانہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ شیرخوار بچے اور اس کی والدہ کو اس خشک میدان میں چھوڑ کر ملک شام چلے جائیں، تو اسی حکم سے اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالی ان کو ضائع نہ فرمائیں گے بلکہ ان کے لیے پانی ضرور مہیا کیا جائے گا۔ اس لیے بواد غیر ذی ماء نہیں کہا بلکہ غیر ذی زرع فرما کر درخواست یہ کی کہ ان کو پھل اور ثمرات عطا ہوں، خواہ کسی دوسری جگہ ہی سے لائے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آج تک بھی کاشت کا کوئی خاص انتظام نہیں، مگر دنیا بھر کے پھل اور ہر چیز کے ثمرات وہاں اتنے پہنچتے ہیں کہ دوسرے بہت سے شہروں میں ان کا ملنا مشکل ہے۔ نمبر 3 عند بیتک المحرم سے ثابت ہوا کہ بیت اللہ شریف کی بنا حضرت ابراہیم سے پہلے ہو چکی تھی، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سورہ بقرہ میں متعدد روایات سے یہ ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو بطور معجزہ جبل سراندیپ سے اس جگہ تک ان کو پہنچایا گیا، اور جبرائیل امین نے بیت اللہ کی جگہ نشاندہی بھی کی۔ اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ وہ خود اور ان کی اولاد اس کے گرد طواف کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفان نوح میں بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا اور اس کی بنیادیں زمین میں موجود رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی نئی تعمیر کا حکم ملا۔ حضرت جبرائیل امین نے قدیم بنیادوں کی نشاندہی کی، پھر یہ بناء ابراہیمی عہد جاہلیت عرب میں منہدم ہو گئی تو قریش جاہلیت نے از سر نو تعمیر کی۔ جس کی تعمیر میں ابو طالب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے حصہ لیا۔ اس میں بیت اللہ کی صرف محرم ذکر کی گئی ہے۔ محرم کے معنی معزز کے بھی ہو سکتے ہیں اور محفوظ کے بھی۔ بیت اللہ شریف میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں کہ ہمیشہ معزز اور مکرم رہا ہے اور ہمیشہ دونوں دشمنوں سے محفوظ بھی رہا ہے۔ نمبر 4 لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے شروع دعا میں اپنے بچے اور اس کی والدہ کی بے بسی اور خستہ حالی ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جو دعا کی وہ یہ کہ ان کو نماز کا پابند بنا دے،
کیونکہ نماز دنیا و آخرت کی تمام خیرات و برکات کے لیے جامع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے حق میں اس سے بڑی کوئی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں کہ ان کو نماز کا پابند بنا دیا جائے، اور اگرچہ وہاں اس وقت صرف ایک عورت اور بچے کو چھوڑا تھا، مگر دعا میں صیغہ جمع کا استعمال فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت خلیل علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں شہر آباد ہوگا اور اس بچے کی نسل چلے گی، اس لیے دعا میں ان سب کو شریک کر لیا۔ 5 افئدة من الناس، افئدہ فؤاد کی جمع ہے جس کے معنی دل کے ہیں۔ اس جگہ لفظ افئدہ کو نکرہ اور اس کے ساتھ حرف من لایا گیا جو تبعید اور تقلیل کے لیے آتا ہے، اس لیے معنی یہ ہوئے کہ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجیے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا میں یہ حرف تبعید و تقلیل نہ ہوتا بلکہ افئدۃ الناس کہہ دیا جاتا تو ساری دنیا کے مسلم و غیر مسلم، یہود و نصارہ اور مشرق و مغرب کے سب آدمی مکہ پر ٹوٹ پڑتے، جو ان کے لیے باعث زحمت ہو جاتا۔ اس حقیقت کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ الفاظ فرمائے کہ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے۔ نمبر 6 وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرات ثمرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے پھل، اور عادتاً ان پھلوں کو کہا جاتا ہے جو کھائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے دعا کا حاصل یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو کھانے کے لیے ہر طرح کے پھل عطا فرمائیے۔ اور کبھی لفظ ثمرہ نتیجہ اور پیداوار کے معنی میں بھی آتا ہے جو کھانے کی چیزوں سے زیادہ عام ہے۔ ہر نفع آور چیز کے نتیجے اور حاصل کو اس کا ثمرہ کہا جا سکتا ہے۔ مشینوں اور صنعتی کارخانوں کے ثمرات ان کی مصنوعات کہلائیں گی۔ ملازمت اور مزدوری کا ثمرہ وہ اجرت اور تنخواہ کہلائے گی جو اس کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اس دعا میں ثمرات کل شیء کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس میں لفظ شجر کے بجائے لفظ شیء لایا گیا ہے، جس سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے صرف کھانے کے پھلوں ہی کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ ہر چیز کے ثمرات اور حاصل شدہ نتائج کی دعا مانگی ہے، جس میں دنیا بھر کی مصنوعات اور ہر طرح کی قابل انتفاع چیزیں سب داخل ہیں۔ شاید اس دعا کا اثر ہے کہ مکہ مکرمہ باوجود کہ نہ کوئی زراعتی ملک ہے، نہ تجارتی یا صنعتی، لیکن دنیا بھر کی ساری چیزیں مشرق و مغرب سے پہنچ کر مکہ معظمہ میں آتی ہیں، جو غالباً دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شہر کو بھی نصیب نہیں۔ 7 حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں فرمائی کہ مکہ کی زمین کو قابل کاشت بنا دیں، ورنہ کچھ مشکل نہ تھا کہ مکہ کی وادی اور سارے پہاڑ سرسبز کر دیے جاتے جن میں باغات اور کھیت ہوتے، مگر خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے زراعت کا مشغلہ پسند نہ کیا، اس لیے دعا فرمائی کہ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیے جائیں جو مشرق و مغرب اور اطراف عالم سے یہاں آیا کریں، ان کا یہ اجتماع پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا اور اہل مکہ کی خوشحالی کا ذریعہ بنے، اطراف عالم کی چیزیں بھی یہاں پہنچ جائیں اور اہل مکہ کو کسب مال کے ذرائع بھی ہاتھ آ جائیں۔ اللہ تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی اور آج تک اہل مکہ زراعت اور کاشت سے بے نیاز ہو کر تمام ضروریات زندگی سے مالا مال ہیں۔ 8 لعلہم یشکرون میں اشارہ کر دیا کہ اولاد کے لیے معاشی راحت و سکون کی دعا بھی اسی لیے کی گئی کہ یہ شکر گزار بن کر اس پر بھی اجر حاصل کریں۔ اس طرح دعا کی ابتدا نماز کی پابندی سے ہوئی اور انتہا شکر گزاری پر۔ اس طرح دعا کی ابتدا نماز کی پابندی سے ہوئی اور انتہا
شکر گزاری پر درمیان میں معاشی راحت و سکون کا ذکر آیا۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال و احوال، خیالات و افکار پر آخرت کی فلاح کا غلبہ ہو اور دنیا کا کام بقدر ضرورت ہو۔ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ اس آیت میں دعا کا تکملہ اللہ جل شانہ کے علم محیط کا حوالہ دے کر کیا گیا ہے، اور لفظ ربنا کو الہا زاری کے لیے مقرر لایا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ ہمارے ہر حال سے واقف اور ہماری قلبی باطنی کیفیات اور ظاہری عرض و معروف سب سے باخبر ہیں۔ باطنی کیفیات سے مراد وہ رنج و غم اور فکر ہے جو شیرخوار بچی اور اس کی والدہ کو ایک کھلے میدان میں بے سر و سامان فریاد کرتے ہوئے چھوڑنے اور ان کی جدائی سے فطری طور پر لاحق ہو رہا تھا، اور ظاہری عرض و معروف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وہ کلمات مراد ہیں جو انہوں نے امر الہی کی خبر سن کر کہی کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو حکم کیا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی کافی ہے، وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ آخر آیت میں علم الہی کی اسی وسعت کا مزید بیان ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن ہی کیا، تمام زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالی پر مخفی نہیں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس آیت کا مضمون بھی اس دعا کا تکملہ ہے، کیونکہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصیت سے اس جگہ اللہ تعالی جل شانہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ شدید بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرما کر اولاد صالح حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس حمد و ثنا میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بچہ جو بے یار و مددگار چٹیل میدان میں چھوڑا ہے آپ ہی کا کیا ہے، آپ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آخر میں حمد و ثنا کا تکملہ ان ربی لسمیع الدعاء سے کیا گیا، یعنی بلا شبہ میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو گئے اور فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، جس میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی پر قائم رہنے کی دعا کی، اور آخر میں پھر بطور الحاح کے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری یہ دعا قبول فرمائیے۔ آخر میں ایک جامع دعا فرمائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے ہمارے پروردگار میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرما اس دن جب کہ محشر میں تمام زندگی کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس میں والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائی، حالانکہ والد یعنی آزر کا کافر ہونا قرآن میں مذکور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اس وقت کی ہو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں کی سفارش اور دعائے مغفرت سے منع نہیں کیا گیا تھا، جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ احکام و ہدایات آیات مذکورہ سے دعا کے آداب یہ معلوم ہوئے کہ بار بار الہا و زاری کے ساتھ کی جائے اور اس کے ساتھ اللہ تعالی کی حمد و ثنا بھی کی جائے، اس طرح دعا کی قبولیت کی بڑی امید ہو جاتی ہے۔
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور ہرگز مت خیال کر کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف. ان کو تو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی آنکھیں, دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے اپنے سر, پھر کر نہیں آئیں گی ان کی طرف آنکھیں, اور دل ان کے اڑ گئے ہوں گے. اور ڈراوے لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان پر عذاب, تب کہیں گے ظالم اپنے رب اے رب ہمارے مہلت دے ہم کو تھوڑی مدت تک کہ ہم قبول کر لیں تیرے بلانے کو اور پیروی کر لیں رسولوں کی. کیا تم پہلے قسم نہ کھاتے تھے کہ تم کو نہیں دنیا سے چلنا, اور آباد تھے تم بستیوں میں انہی لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر, اور کھل چکا تھا تم کو کہ کیسا کیا ہم نے ان سے, اور بتلائے ہم نے تم کو سب قصے. اور یہ بنا چکے ہیں اپنے داؤ, اور اللہ کے آگے ہے ان کا داؤ, اور نہ ہوگا ان کا داؤ کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ. سو خیال مت کر کہ اللہ خلاف کرے گا اپنا وعدہ اپنے رسولوں سے, بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا. جس دن بدلی جائے اس زمین سے, اور زمین اور بدلے جائیں آسمان, اور لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ اکیلے زبردست کے. اور دیکھے تو گناہگاروں کو اس دن باہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں, کرتے ان کے ہیں گندھک کے, کرتے ان کے ہیں گندھک کے, اور ڈھانک لیتی ہے ان کے منہ کو آگ, تاکہ بدلہ دے اللہ ہر ایک جی کو اس کی کمائی کا. بے شک اللہ جلد کرنے والا ہے حساب. یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو اور تاکہ چونک جائیں. یہ خبر
پہنچا دینی ہے لوگوں کو، اور تاکہ چونک جائیں اس سے، اور تاکہ جان لیں کہ معبود وہی ایک ہے، اور تاکہ سوچ لیں عقل والے۔ خلاصہ تفسیر، اور اے مخاطب، جو کچھ یہ ظالم کافر لوگ کر رہے ہیں اس سے خدا تعالی کو جلدی عذاب دینے کی بنا پر بے خبر مت سمجھ، کیونکہ ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگاہیں مارے حیرت اور ہیبت کے پھٹی رہ جاویں گی، اور وہ موقف حساب کی طرف حسب الطلب دوڑتے ہوں گے، اور ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آوے گی، یعنی ایسی ٹکٹکی بندھے گی کہ آنکھ نہ جھپکیں گی، اور ان کے دل شدت ہول سے بالکل بدحواس ہوں گے، اور جب وہ دن آ جاوے گا پھر مہلت نہ ہوگی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس دن کے آنے سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آ پڑے گا۔ پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ایک مدت قلیل تک ہم کو اور مہلت دے دیجئے اور دنیا میں پھر بھیج دیجئے، ہم اس مدت میں آپ کا سب کہنا مان لیں گے اور پیغمبروں کا اتباع کریں گے۔ اور جواب میں ارشاد ہوگا کہ کیا ہم نے دنیا میں تم کو مہلت طویلہ نہ دی تھی، اور کیا تم نے اس مہلت کے طول ہی کے سبب اس کے سب قبل دنیا میں قسمیں نہ کھائی تھی کہ تم کو دنیا سے کہیں جانا ہی نہیں ہے، یعنی قیامت کے منکر تھے اور اس پر قسم کھاتے تھے۔ قوله تعالی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثَ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، حالانکہ انکار سے باز آ جانے کے اسباب سب مجتمع تھے، چنانچہ تم ان پہلے لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے کفر و انکار قیامت کر کے اپنی ذات کا نقصان کیا تھا، اور تم کو تواتر اخبار سے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیوں کر معاملہ کیا تھا کہ ان کے کفر و انکار پر ان کو سزائیں گی۔ اس سے تم کو معلوم ہو سکتا تھا کہ انکار کرنا موجب غضب ہے، پس تصدیق واجب ہے، اور ان کے مساکن میں رہنا ہر وقت ان کے ان حالات کی یاد دلانے کا سبب ہو سکتا تھا، پس انکار کی کسی وقت گنجائش نہ تھی۔ اور علاوہ ان واقعات کے سننے کے جو کہ عبرت کے لیے کافی تھے، ہم نے بھی تم سے مثالیں بیان کی، یعنی کتب سماویہ میں ہم نے بھی ان واقعات کو مثال کے طور پر بیان کیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی ایسے ہی مغضوب و مستحق عذاب ہوگے۔ پس واقعات کا اولاً اخبار سے سننا، پھر ہمارا ان کو بیان کرنا، پھر مماثلت، پھر تنبیہ کر دینا، یہ سب اسباب مقتضی اس کو تھے کہ قیامت کا انکار نہ کرتے۔ اور ہم نے جن پہلے لوگوں کو ان کے کفر و انکار پر سزائیں دیں، ان لوگوں نے دین حق کے مٹانے میں اور اپنی سی بہت ہی بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں، اور ان کی یہ سب تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اس کے علم سے مخفی نہ رہ سکتی تھیں، اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ عجب نہیں ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاویں، مگر پھر بھی حق ہی غالب رہا اور ان کی ساری تدبیریں لغو و بیکار ہو گئیں اور وہ ہلاک کیے گئے۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ حق وہی ہے جو پیغمبر فرماتے تھے، اور اس کا انکار موجب غضب و عذاب ہے۔ جب قیامت میں ان کا مغلوب ہونا معلوم ہو گیا، پس اے مخاطب، اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، چنانچہ قیامت کے دن ان کے منکرین کے عذاب کا وعدہ تھا سو وہ پورا ہوگا جیسے اوپر مذکور ہوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پورا بدلہ لینے والا ہے کہ اس کو کوئی بدلہ لینے سے نہیں روک سکتا۔ پس قدرت بھی کامل پھر مشیت کا تعلق اوپر معلوم ہوا، پھر خلف وعدے کا کیا احتمال رہا، اور یہ بدلہ اس روز ہوگا جس روز دوسری زمین بدل جاوے گی، اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی دوسرے بدل دیے جائیں گے ان آسمانوں کے علاوہ، کیونکہ اول بار کے نفخ صور سے سب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاویں گے، کیونکہ اول بار کے نفخ صور سے سب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاویں گے، پھر دوسری بار میں اثر نو زمین و آسمان بنیں گے، اور سب کے سب ایک اور زبردست
اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اور سب کے سب ایک اور زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت میں بدلہ لیا جاوے گا، اور اس روز اے مخاطب تو مجرموں کو یعنی کافروں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا، اور ان کے کرتے قطران کے ہوں گے، یعنی سارے بدن کو قطران لپٹی ہوگی کہ اس میں آگ جلدی اور تیزی کے ساتھ لگے، اور قطران درخت چیڑ کا روغن ہوتا ہے، کما فی الکتاب اللغات والطب، اور آگ ان کے چہروں پر بھی لپٹی ہوگی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالی ہر مجرم شخص کو اس کے کیے کی سزا دے، اور وہ ایسے مجرم بے انتہا ہوں گے، مگر یقیناً اللہ تعالی کو ان کا حساب و کتاب کچھ دشوار نہیں، کیونکہ وہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ سب کا فیصلہ شروع کر کے فوراً ہی ختم کر دے گا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے احکام کا پہنچانا ہے تاکہ مبلغ یعنی رسول کی تصدیق کریں، اور تاکہ اس کے ذریعے سے عذاب سے ڈرائے جائیں، اور تاکہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی ایک معبود پر حق ہے، اور تاکہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ معارف و مسائل۔ سورہ ابراہیم میں حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے کچھ حالات و معاملات کی تفصیل اور احکام الہیہ کی مخالفت کرنے والوں کے انجام بد، اور آخر میں حضرت خلیل اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور جن کی اولاد کے لیے اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کی بستی بسائی، اور اس کے بسنے والوں کو ہر طرح کا امن و امان اور غیر معمولی طور پر معاشی سہولتیں عطا فرمائے۔ انہی کے اولاد بنی اسماعیل قرآن عظیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اس آخری رکوع میں خلاصے کے طور پر انہی اہل مکہ کو پچھلی قوموں کی سرگزش سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین اور اب بھی ہوش میں نہ آنے کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذابوں سے ڈرایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مظلوم کی تسلی اور ظالم کے لیے سخت عذاب کی دھمکی ہے کہ ظالم اور مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے سے بے فکر نہ ہو جائیں، اور یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے جرائم کی خبر نہیں، اس لیے باوجود جرائم کے وہ پھل پھول رہے ہیں، کوئی عذاب و مصیبت ان پر نہیں آتی، بلکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، مگر وہ اپنی رحمت اور حکمت کے تقاضے سے ڈھیل دے رہے ہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا، یعنی یہ نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو غافل۔ یہ خطاب بظاہر ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو اس کی غفلت اور شیطان نے اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور اگر اس کا مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو بھی مقصود اس امت کے غافلوں کو سنانا اور تنبیہ کرنا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا امکان ہی نہیں کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ کو حالات سے بے خبر یا غافل سمجھیں۔ دوسری آیت میں بتلایا کہ ان ظالموں پر فوری طور سے عذاب نہ آنا ان کے لیے کچھ اچھا نہیں، کیونکہ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک قیامت اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیے جائیں گے۔ آگے ختم سورہ تک اس عذاب آخرت کی تفصیلات اور خوفناک وقائع کا بیان ہے۔ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، یعنی اس دن جب کہ پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں۔ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، یعنی خوف و حیرت کے سبب سر اوپر اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے۔ لا يرتد إليهم طرفهم، ان کی پلکیں نہ جھپکیں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، ان کے دل خالی بدحواس ہوں گے۔ یہ حالات بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیے جس میں ظالم اور مجرم لوگ مجبور ہو کر پکاریں گے کہ اے ہمارے پروردگار،
ہمیں کچھ اور مہلت دے دیجئے، یعنی پھر دنیا میں چند روز کے لیے بھیج دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور آپ کے رسولوں کی اتباع کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی درخواست کا یہ جواب ہوگا کہ اب تم یہ کہہ رہے ہو، کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ ہماری دولت و شوکت کو زوال نہ ہوگا، ہم ہمیشہ دنیا میں یوں ہی عیش و عشرت میں رہیں گے اور دوبارہ زندگی اور عالم آخرت کا انکار کیا تھا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب مشرکین عرب کو ہے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے انذر الناس، یعنی ڈراؤ ان لوگوں کو۔ اس خطاب میں ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اقوام سابقہ کے حالات و انقلابات تمہارے لیے بہترین واعظ ہیں، تعجب ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ تم انہی ہلاک شدہ قوموں کے گھروں میں بستے اور چلتے پھرتے ہو، اور تمہیں کچھ حالات کے مشاہدے سے، کچھ متواتر خبروں سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کیسا سخت عذاب نازل کیا، اور ہم نے بھی تمہارے راہ پر لانے کے لیے بہت سی مثالیں بیان کی، پھر بھی تم ہوش میں نہیں آتے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یعنی ان لوگوں نے دین حق مٹانے اور دعوت حق قبول کرنے والے مسلمانوں کو ستانے اور ایذا پہنچانے کے لیے بھرپور تدبیریں کی، اور اللہ تعالی کے پاس ان کی سب کھلی اور چھپی ہوئی تدبیریں سامنے موجود ہیں، وہ سب سے واقف اور ان کو ناکام بنا دینے پر قادر ہیں۔ اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی عظیم اور سخت تھیں کہ ان کے مقابلے پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، مگر اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ ساری تدبیریں گرد اور ناکام ہو کر رہ گئیں۔ جن مخالفانہ تدبیروں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد پچھلی ہلاک شدہ قوموں کی تدبیریں ہوں، مثلا نمرود، فرعون، قوم عاد و سمود وغیرہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں موجودہ مشرکین عرب کا حال بیان کیا گیا ہو کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بڑی گہری اور دور رس سازشیں اور تدبیریں کی، مگر اللہ تعالی نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔ اور اکثر مفسرین نے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ میں لفظ ان کو حرف نفی قرار دے کر یہ معنی کیے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے بہت سی تدبیریں کی اور چالیں چلیں، لیکن ان کی تدبیروں اور چالوں سے یہ ممکن نہ تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اور پہاڑ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا عزم و استقلال ہے کہ کفار کی کوئی چال اس پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر مخاطب، اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ہر مخاطب کو یہ تنبیہ کی گئی فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدے نصرت و نصرت اور کامیابی کے کیے ہیں وہ ان کے خلاف کرے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا ہے، وہ ضرور اپنے پیغمبروں کے دشمنوں سے انتقام لے گا اور پیغمبروں سے جو وعدے کیے ان کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد کی آیات میں پھر ان قیامت کے ہولناک حالات و واقعات کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجودہ زمین بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد القہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ زمین و آسمان کے بدل دینے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت بدل دی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین ایک سطح مستوی بنا دی جائے گی جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ کی، نہ کوئی پہاڑ اور ٹیلا رہے گا، نہ غار اور گہرائی۔ قرآن کریم میں اسی حال کا ذکر اس طرح فرمایا ہے، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، یعنی تعمیرات اور پہاڑوں کی وجہ سے جو آج کل راستے اور سڑکیں مڑ کر گزرتی ہیں اور کہیں اونچائی ہے کہیں گہرائی، یہ صورت نہ رہے گی بلکہ صاف میدان ہو جائے گا۔ اور تبدیل زمین و آسمان کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بالکل ہی اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین اور اس آسمان کی جگہ دوسرے آسمان بنا دیے جائیں۔ روایات حدیث جو اس کے متعلق منقول ہیں ان میں بھی بعض سے صرف صفات کی تبدیلی معلوم ہوتی ہے، بعض سے ذات کی تبدیلی۔ امام حدیث بیقی نے بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی زمین بالکل نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی، اور یہ زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، جس پر کسی کا ناحق خون نہیں گرایا گیا۔ اسی طرح مسند احمد اور تفسیر ابن جریر کی حدیث میں یہی مضمون بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔ صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایک ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جو ایسی صاف و سفید ہوگی جیسے میدے کی روٹی، اس میں کسی کی کوئی علامت، مکان، باغ، درخت، پہاڑ، ٹیلے وغیرہ کی کچھ نہ ہوگی۔ یہی مضمون بیقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور حاکم نے سند قوی کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ زمین اس طرح کھینچی جائے گی جیسے چمڑے کو کھینچا جائے، جس سے اس کی سلوٹیں اور شکن نکل جائیں۔ اس کی وجہ سے زمین کے غار اور پہاڑ سب برابر ہو کر ایک سطح مستوی بن جائے گی، اور اس وقت تمام اولاد آدم اس زمین پر جمع ہوگی۔ اس ہجوم کی وجہ سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، میں رب العزت کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو میں تمام مخلوق کے لیے شفاعت کروں گا کہ ان کا حساب کتاب جلد ہو جائے۔ اس آخری روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں تبدیلی صرف صفت کی ہوگی کہ غار اور پہاڑ اور عمارت اور درخت نہ رہیں گے، مگر ذات زمین یہی باقی رہے گی۔ اور پہلی سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر کی زمین اس موجودہ زمین کے علاوہ کوئی اور ہوگی، اور جس تبدیلی کا ذکر اس آیت میں ہے اس ذات کی تبدیلی، اس سے ذات کی تبدیلی مراد ہے۔ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے نفخہ صور کے وقت اسی موجودہ زمین کی صفات تبدیل کی جائیں، پھر حساب کتاب کے لیے ان کو کسی دوسری زمین کی طرف منتقل کیا جائے۔ تفسیر مظہری میں مسند عبد ابن حمید سے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ زمین سمٹ جائے گی اور اس کے پہلو میں ایک دوسری زمین ہوگی جس پر لوگوں کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور یہ سوال کیا کہ جس دن یہ زمین بدلی جاوے گی تو آدمی کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمین سے بذریعہ پل صراط دوسری طرف منتقل کیے جائیں گے۔ اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں متعدد صحابہ و تابعین کے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ اس وقت موجودہ زمین اور اس کے سب دریا آگ ہو جائیں گے، گویا یہ سارا علاقہ جس میں اب دنیا آباد ہے اس وقت جہنم کا علاقہ ہو جائے گا۔ اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے، بندہ کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں۔ زبا تازہ کردن بقرار تو نن ریختن علت اذکار تو۔ آخری آیات میں اہل جہنم کا یہ حال بتلایا گیا ہے کہ مجرم لوگوں کو ایک زنجیر میں باندھ دیا جائے گا، یعنی ہر جرم کے مجرم الگ الگ جمع کر کے یکجا باندھ دیے جائیں گے، اور ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ قطران کا ہوگا، جس کو تار کول کہا جاتا ہے، اور وہ ایک آتش گیر مادہ ہے کہ آگ فوراً پکڑ لیتا ہے۔ آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب احوال قیامت کا بیان کرنا لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ اب بھی سمجھ لیں کہ قابل عبادت و اطاعت صرف ایک ذات اللہ تعالی کی ہے، اور تاکہ جن میں کچھ بھی عقل و ہوش ہے وہ شرک سے باز آ جائیں۔ سورہ ابراہیم ختم شد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔